الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 160 سے لے کر 162 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کے ان گناہوں کی وجہ سے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور سود لیتے تھے، جس سے کہ انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے، سو ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں ان کے ان گناہوں کی وجہ سے حرام کر دی تھیں، حالانکہ وہ ان سے پہلے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو لوگ راسخون فی العلم ہیں اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں، اے ہمارے حبیب، جو آپ کی طرف نازل کی گئی تھی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ جیسے میں نے عرض کیا، سورہ النساء ہے، قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 160 سے لے کر 162 تک آج ہمارا مضمون ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے ابتداً یہ فرمایا ہے کہ ہم نے یہودیوں پر ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے حلال چیزیں بھی حرام کر دی تھیں، اور ان کے گناہ کیا تھے کہ وہ سود لیتے تھے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، لہٰذا ان گناہوں کی پاداش میں جو چیزیں ان پر پہلے حلال تھیں ہم نے حرام کر دیں سزا کے طور پر۔ ناظرین کرام، ہماری شریعت اسلامیہ میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی کچھ چیزیں حرام ہیں، لیکن ان کا حرام ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ انسان کے جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے مضر ہیں، نقصان کا باعث ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ مثلا لحم خنزیر ہے، یعنی سور کا گوشت، اس کے بعد انسانی خون ہے، اور پھر شراب ہے۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے ہی نقصان کا باعث ہیں، اس کی روحانیت کے لیے اور جسمانی اعتبار سے۔ لیکن جو یہودیوں کے لیے حرام کی گئی تھی چیزیں، وہ تو پاکیزہ تھیں، وہ حلال تھیں اس سے پہلے، لیکن ان کے لیے سزا کے طور پر اللہ رب العزت نے حرام کر دی تھی کہ ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ آج کے سبق میں دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ پہلے اہل کتاب تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان لوگوں نے اپنی سابقہ آسمانی کتابوں میں جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پڑھی تھیں، سنی تھیں، ان کا جب مشاہدہ کیا آپ کی ذات اقدس میں تو آپ ایمان لے آئے، کچھ یہودی ایمان لے آئے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اس سے پہلے اہل کتاب تھے، لیکن آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر، آپ کی شخصیت میں جو نور تھا اس کی تجلی سے متاثر ہو کر، اور جو صفات اپنی اپنی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل میں انہوں نے دیکھی تھیں، ان سے متاثر ہو کر ان کو سچ پایا آپ کی ذات میں تو ایمان لے آئے۔ ناظرین کرام، یہ ہے آج کے سبق کا مقدمہ، اور اس سبق سے ہمارے لیے فکر و عمل کی تطہیر کے واسطے کیا زاویے ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام میری دائیں جانب
پروگرام صدائے قرآن کے مستقل مہمان جناب مفتی محمد طاہر ایڈوکیٹ. آپ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، خطیب ہیں، ادیب ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. ہمارے پروگرام کی زینت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج؟ بہت شکریہ. الحمدللہ. اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب پروگرام صدائے قرآن کے لیے رحمت اور ہماری رہنمائی کے طور پر آر رحمت، کیونکہ آپ کا اسم گرامی ہی اسم بامسمہ ہیں، جناب ڈاکٹر مفتی رحمت الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. یہ مجھ سے پروگرام کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. ارشاد ہے کہ ہم نے اہل کتاب کے لیے، یہودیوں کے لیے کچھ حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھیں. کیا فرماتے ہیں آپ کہ مفسرین نے کن کن چیزوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جو ان کے لیے پہلے حلال تھیں پھر ان کے لیے سزا کے طور پر حرام کر دی گئیں، اور جن گناہوں کی پاداش میں اللہ رب العزت نے حرام کی تھیں، دو کا تذکرہ تو یہاں پر ہے. ایک وہ سود کھاتے سے، اس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور دوسرا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. ذرا اس بات کو بھی آپ تفسیر کے طور پر کھول دیجئے ہمارے لیے ناظرین کی خاطر کہ اللہ کے راستے سے روکنے سے مراد کیا تھی. جی ماشاءاللہ. آج کے درس میں سوالات کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے اہم موضوع کے اعتبار سے درس پر جو ہے وہ ہمیں آنے کے لیے شرکت کی دعوت بھی دی. اس پر بھی میں شکر گزار ہوں. اور آپ نے جو تمہید باندھی ہے وہ بڑی خوبصورت باندھی ہے. اس میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یعنی وہ اسباب اور گناہ جن کی وجہ سے ان کے لیے کچھ حلال چیزیں بھی حرام قرار دے دی گئی تھیں. ان میں پہلی چیز ہے ان کا ظلم، لوگوں کے حقوق کو دبانا اور ان پر ظلم کرنا. یہ یہودیوں میں ایک عام سی چیز تھی. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ چونکہ وہ اہل علم تھے اور مکہ کے لوگ اپنے آپ کو کم علم یا جاہل تصور کرتے تھے، اور ان کے نزدیک بھی اگر کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنی ہو، خاص طور پر جو وحی سے متعلق ہو، تو اس کے لیے پڑھے لکھے لوگ یہود کے لوگ ہی کہلاتے تھے، اور ان کے علماء اور عیسائیوں کے راہب. تو انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوچھا تو یہود نے ان کو حق سے روکنے کے لیے یہ کہا، چھپاتے ہوئے، حق کو چھپاتے ہوئے، حالانکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور ان کی نبوت کے جتنے بھی آثار تھے وہ معلوم تھے. خود یہود کے بہت سے قبائل مدینہ سے باہر سے ہجرت کر کے مدینہ اسی لیے آئے تھے کہ وہ علامات موجود تھیں کہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی آخر الزمان جو ہے وہ مبعوث ہوں گے. اس چیز کو انہوں نے خاص طور پر چھپایا اور پورے حق کو اور اسلام کی حقانیت کو چھپاتے تھے. وہ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ لوگوں کو اکثر حق بات سے اور حق کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے. یہ ان کا ایک بڑا جرم تھا. اور ایک جرم ان کا یہ تھا کہ وہ سود کھاتے تھے، جس طرح کہ آپ نے تمہید میں فرمایا. سود کو اس طریقے سے وہ حاصل کرتے تھے اور لوگوں سے لیتے تھے. خود قرآن کہتا ہے دوسری جگہ میں، اور ہم پہلے یہ تلاوت آیات میں سن چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جس طرح انما البیع مثل الربا، یعنی جس طرح کاروبار جائز ہے بلکہ کاروبار اس طرح جائز ہے جیسے سود جائز ہے. یعنی وہ الٹا کر کے اس کی مثال دیتے تھے کہ سود کو اتنا جائز ہے، تجارت کی طرح سمجھتے. جی ہاں، ایک ہے تجارت کی طرح کہنا، وہ کہتے تھے کہ کاروبار اگر جائز ہے تو وہ سود کی طرح جائز ہے، یعنی کہ سود کو اس سے زیادہ جائز سمجھتے تھے. قرآن نے یہ کہا. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اموال الناس بالباطل واکلہم اموال الناس بالباطل، کہ لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا، وہ اس کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ غنیمت ہے. لوگوں کے مال کسی بھی طریقے سے ناجائز طریقے سے بھی حاصل کر لی جائیں تو یہ ہمارے لیے مال غنیمت کی طرح ہے. یہ وہ ان کے چار بڑے بڑے جرائم تھے جن کا ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور یہ وہ اسباب تھے جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال چیزیں جو ہیں وہ حرام کر کے ان کو دنیا میں سزا دی. بالکل ٹھیک. آپ کی اجازت ہو تو میں ڈاکٹر صاحب کو شریک گفتگو کروں. ڈاکٹر صاحب، یہ تو واضح طور پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ سود کھاتے تھے
لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ رب العزت کو یہ دونوں باتیں اتنی ناگوار گزری کہ ان کے لیے سزا کے طور پر حلال چیزوں کو حرام کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، قرآن کریم نہیں تھا، تورات تو تھی، انجیل بھی تھی، تو کیا ان کی اپنی کتابوں میں لازمی طور پر ان گناہوں کی حرمت آئی ہوگی کہ یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے؟ سود کھانا، جس طرح کہ اتنے شدت اور سنگینی کے ساتھ کلام اللہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ تو پہلی آسمانی کتابوں میں بھی تو سود کے بارے میں مذمت آئی ہوگی لازمی طور پر، اس کے باوجود وہ اس کو، جیسے مفتی طاہر صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس کو تجارت ہی اس کو سمجھتے تھے، سود کو ہی، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام صدائے قرآن میں ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل ہوا کچھ توقف کے بعد۔ تو یہ محفل جو ہے وہ قرآن حکیم کی اور قرآنی تعلیمات کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو سدا آباد رکھے، آمین، اور اس کو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ سورہ نساء کی جو آیات چل رہی ہیں اور ان کی تفصیل میں، جیسا کہ مقدمے میں بھی آپ نے بہت خوبصورت اور جامع باتیں جو ہیں وہ کہی ہیں، اور اس کے بعد مفتی صاحب نے بھی بہت اچھے انداز میں اس کی تشریح کی کہ اہل یہود پر جو تھا وہ طیبات جو تھے بعض ان کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب یہودی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب موجود تھی، لیکن اس کے باوجود ان آیات میں اور اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان سرکشیوں کا ذکر کیا ہے کہ باوجود ان کے پاس سارا علم موجود تھا، لیکن وہ پھر بھی اس میں اپنے لیے ہیلے اور بہانے اور رستے نکالتے تھے۔ جیسا کہ سود کے معاملے میں بھی انہوں نے جو ہے وہ ہیلے بہانے تراشے ہوئے تھے کہ وہ اس کو بیع کی طرح قرار دے کے، اور ہفتے کے دن کے بارے میں، یوم سبت کے بارے میں بھی انہوں نے ہیلے بہانے تراش لیے تھے۔ اور آیت نمبر 155 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اور سرکشیوں کو بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، عہد کو توڑ دیا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کو جو ہے ان کا انکار کر دیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ ان کی بڑی بڑی سرکشیاں کہ انبیاء کو ناحق قتل کرنا، اور یوں کہنا وَقَوْلُهُمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ برائیاں، اور پھر جو ان آیات میں 2-3 کا تذکرہ ہوا کہ وہ ظلم کرنا، سود کھانا، لوگوں کا مال جو ہے وہ ناحق ہڑپ کرنا، تو یہ ساری برائیاں ان کے اندر تھیں، اور یہ ان کی خصلت میں یہ والی چیزیں شامل تھی کہ وہ کتاب کے اندر اپنی مرضی کی تبدیلیاں کرتے تھے، اور پھر تبدیلیاں اپنی ذات کے علاوہ، جو یہودی علماء تھے وہ اپنی ذات کے لیے بھی کرتے تھے، اور ذاتی مفادات کے لیے کسی اور کے لیے تبدیلی کر کے اس کے بدلے میں مال کو حاصل کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں وہ کیا کرتے تھے۔ ان بری خصلتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر کیا، اور ایک تو ان کی مذمت بیان کی، اور دوسرا چونکہ یہ دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے تو ساری امت کو انتباہ کر دیا گیا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ امر یہ ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے جیسے نازل کیا ہے اس میں کوئی ہیلا بہانہ تلاش نہ کیا جائے۔ تو اب یہاں پہ بنیادی سوال یہ ہے کہ ان پر کون سی چیزیں حرام کی گئی تھی؟ تو مفسرین نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں ایک اونٹ کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس کا گوشت اور دودھ جو ہے، لیکن یہ جو چربی کے بارے میں بھی آتا ہے، جی، اور دوسرا شتر مرغ، بطخ، اور ہر کھر والا جو جانور تھا جس کا کھر درمیان سے کٹا ہوا نہ ہو، ان ساروں کے بارے میں جو ہے وہ حرمت نازل ہو گئی۔ اصل میں مفسرین نے اس میں ایک شان نزول بھی لکھا ہے اور واقعہ بھی لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ چونکہ ان کو وہ تھا عرق نساء کا مرض تھی،
تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا دے تو میں اپنا پسندیدہ کھانا جو ہے وہ نہیں کھاؤں گا۔ ویسے ارک النساء کون سا مرض ہے؟ ارک النساء جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے تنگ ہو جانے کی وجہ سے جی، بعض اوقات یہ درد پیدا ہوتا ہے، اور یہ ٹانگ میں آگے ٹانگ کی ہڈی کی طرف، کمر سے ٹانگ کی طرف جاتا ہے اور نروز کی طرف جاتا ہے، نروز کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مرض ان کو شدید لاحق ہو گیا، تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا دیں تو میں اپنا پسندیدہ کھانا جو ہے وہ نہیں کھاؤں گا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی، تو ان کا پسندیدہ کھانا جو تھا وہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ جو ہے وہ پینا تھا۔ انہوں نے یہ دونوں ترک کر دیے۔ ابتداً تو یہود نے محبت کی وجہ سے اس کو ترک کیا، پھر آہستہ آہستہ اس کو حرام ہی قرار دے دیا۔ اچھا، آگے چل کر اس کو اپنے اوپر حرام کی جو ایک فہرست تھی محرمات کی، ان میں شامل کر لیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو اونٹ کا گوشت ہے اس کو ذوقی عدم مناسبت کی وجہ سے، یعنی ذائقہ ان کو پسند، ذائقے کی پسند نہ ہونے کی وجہ سے، یا احتیاط کی وجہ سے، جو ان کو بیماری تھی اس سے بچنے کے لیے اس کا کھانا ابتداً ترک کیا۔ تو یہود نے جو ہے وہ ابتداً محبت میں پیروی کی اور پھر آہستہ آہستہ اس کو اس میں شامل کر لیا۔ تو جو محرمات، ان پر جو پاکیزہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہیں، ان کا تذکرہ جو ہے وہ آیت میں ملتا ہے کہ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہر وہ جانور جو ناخن والا ہے۔ تو ناخن کی تفصیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد انگلیاں ہیں، اور وہ جانور ہیں جن کے سم، یعنی جن کے کھر جو ہیں وہ کٹے ہوئے نہ ہوں۔ اس میں جیسا کہ ابھی تفصیل بھی کی ہے کہ شتر مرغ، بطخ اور ہر کھر والا جانور جو ہے وہ ان پر حرام کر دیا گیا، ان کی اس کی وجہ سے، بغاوتوں اور سرکشیوں کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ مویشی بھی کہہ سکتے ہیں، چار ٹانگوں والے جانور بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ چار ٹانگوں والے جانور ظاہر ہے اس میں جن میں یہ خاصیات ہوں گی کہ جن کے اندر کھر کی جو آپ نے بات کی وہ تو دو ٹانگیں ہوتی ہیں، شتر مرغ کی بھی دو ٹانگیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی دوسری جو تفصیل ہے کہ ہر کھر والا جانور جس کا کھر نہ کٹا ہوا ہو، چاہے اب وہ چار ٹانگوں والا، جیسے اس میں انہوں نے اونٹ کو، اس سے کیا مراد ہے جس کے کھر نہ کٹے ہوئے ہوں؟ یہ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کل ذی ظفر سے مراد ہر وہ جانور ہے کہ جس کے کھر کے اندر کوئی کٹ نہ ہو، یا پاؤں کے اندر، پاؤں جیسے بطخ کا پاؤں ہے تو وہ کھر سے مراد نیچے والا تلوا، اس کے اندر کوئی کٹ نہ ہو، جیسے بطخ ہے تو اس کے بھی پاؤں نیچے سے نہ ہو۔ جی۔ اور اس کے علاوہ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، گائے اور بکری کی جو چربی ہے اس کو بھی ان کے اوپر حرام کر دیا گیا، سوائے إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، جو کمر کی چربی ہے، او الحوایا، یا انتڑیوں کے ساتھ، آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی جو چربی ہے، او مختلط بعظم، یا ہڈی کے ساتھ کوئی چربی کا ٹکڑا لگا ہے، تو اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں ان کے لیے، باقی ساری قسم کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم بغاوت کی وجہ سے، ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی سرکشی کی وجہ سے، انبیاء کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کے اندر تبدیلی کرنے کی وجہ سے، انبیاء کے اندر کے ساتھ ناحق طور پر جو ہے وہ بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے، سوالات اور جوابات کرنے کی وجہ سے۔ اور اس میں مفسرین نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ یہود کا ایک وفد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے چند ایک سوالات کیے، جن میں آپ سے پوچھا کہ آپ کس دین کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر تو اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے وہ حرام ہے، جبکہ آپ اس کو حلال سمجھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تورات لائیے، اس کے اندر دکھائیے مجھے کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو تورات کا جو اصل نسخہ تھا اس کے اندر اس کی حرمت کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، یہ یہود نے خود سے اس میں ایڈ کیا ہوا تھا، تو وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے وہ نسخہ نہیں لایا۔ بہرحال ان کی بغاوت کی وجہ سے چند طیبات جو چیزیں تھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کی۔ جی ٹھیک، ڈاکٹر صاحب اسی کے حوالے سے اگر اجازت ہو تو ایک نقطہ اور عرض کروں۔ جی جی۔
کہ ایک تو اس کی تفسیر آیت کی یہی ہے کہ جو حلال چیزیں تھیں اشیاء کھانے پینے کی، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت سے فرما دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کر دی ان کے ان گناہوں کی وجہ سے۔ ایک اور اس کی تفسیر کی ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے، جی جی وہ فرماتے ہیں کہ یہاں طیبات سے یعنی پاکیزہ چیزوں سے مراد ان انعامات کا موقوف کر دینا ہے جو بادشاہی اور نبوت و نصرت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے عطا کر رکھی تھی۔ بنی اسرائیل میں جو نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی ہوئی تھی، اس سے محروم کر دیا۔ حرام کا ایک مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ ان کے جو بڑے بڑے یہ جرائم ہیں جن کی ایک فہرست ہے طویل انہی آیات میں اور ان سے پہلی آیات میں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور نبوت کی نعمتوں سے اور انعامات سے محروم کر دیا۔ اچھا، یہ بھی ایک تفسیر ہے اس کی۔ یہ شاہ صاحب کی تفسیر ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ کی اجازت سے مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، ایک وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن۔ اور ناظرین کرام، اس پروگرام میں جس سفر کا آغاز ہم نے الحمد سے کیا تھا اور اس کے بعد لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبکن سبکن ہم نے صدائے قرآن دی، یہ سفر اب پہنچا ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے اور سورہ النساء کی اختتامی آیات ہیں۔ آج آیت نمبر 160 سے لے کر 162 تک کے مضامین سورہ النساء کے ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ذہن میں سوال آتا ہے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر ان پر پاکیزہ طیبات حلال چیزیں حرام کر دیں۔ میں حالات کی سنگینی اور نزاکت کو جاننا چاہتا ہوں کہ تاریخ شاہد ہے، گواہی دیتی ہے کہ جب کسی نبی کی قوم نے سرکشی کی، اللہ نے ان پر بہت سارے دوسرے عذاب نازل کیے، ان پر بیماریاں مسلط کر دی گئیں، کوڑ کی بیماری مسلط کر دی گئی، ان پر دوسرے کئی طرح کے عذاب آئے، ٹڈیوں کے عذاب آئے، ان پر پتھروں کے عذاب آئے۔ لیکن یہاں پر ہم اس کو کس زاویے سے لیں کہ اللہ رب العزت نے ان پر اور تو کوئی بیماری مسلط نہیں کی، کوئی وبائی مرض مسلط نہیں کی، لیکن خورد و نوش کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں ان پر حرام کر دیں۔ اچھا، میں حکمت جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی اور سزا کی بجائے اللہ رب العزت نے اس زاویے کو اختیار کیوں کیا؟ حالانکہ وہ اس میں چوری بھی کر سکتے تھے کہ منع ہے، لیکن جب نافرمانی ہی کرنی ہے، حکم عدولی ہی کرنی ہے تو چیز موجود ہے، اس کو کھا بھی سکتے تھے۔ کیا اس کا امپیکٹ کیا ہوا اور اس میں حکمت کیا تھی؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے جی، اور یہ ہر ناظر کے دل میں اور ذہن میں ضرور آتا ہوگا۔ دراصل مفسرین نے اس کے بارے میں جو حکمت اور نقطہ بیان کیا ہے اس کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ ان کی یہ جو جرائم ہیں ان پر اگر ہم ایک دفعہ پھر سرسری نظر ڈالیں تو سود کھانا، سود کا کاروبار، لین دین، لوگوں کے مال ناحق طریقے سے حاصل کر لینا اور ناجائز چیزوں میں ان کو حلال قرار کے دے کر ان کو لے لینا، ظلم کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پیچھے اگر دیکھا جائے کہ وجہ کیا تھی، ان کے اندر روحانی طور پر لالچ، حرص، طمع اور اس طرح کی بیماریاں تھیں۔ روحانی اعتبار سے اللہ رب العزت چونکہ سزا بھی اگر دیتے ہیں تو وہ اصل میں تو رحمان و رحیم ہیں، ان کی سزا کا ہرگز مقصد کسی کو تکلیف، محض تکلیف دینا نہیں ہوتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یہ ابھی گزشتہ چند آیات میں گزرا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے انسان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ جو چند حلال چیزیں اور کھانے پینے کی چیزیں ان کے لیے ممنوع قرار دی گئیں، اس کے پیچھے بھی حکمت یہ تھی کہ ان کی یہ جو حرص اور لالچ اور طمع والی جو بری صفات ہیں، رذائل اخلاق ہیں، یہ ان کے اندر سے ختم ہو جائیں۔ جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے
اور اس میں بھی چند حلال چیزوں کو ایک مخصوص وقت کے لیے منع کھانے پینے کو ممنوع قرار دے دیا اور جاتا ہے۔ خواہشات کو پورا کرنے کو منع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے نفس کی اصلاح ہو جائے، تو ان کی نفس کی اصلاح مقصود تھی سادہ زبان۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کی ایک زاویے کی طرف جی۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑا کھول کے اس کو بیان کیا ہے اور بڑے صاف الفاظ کے اندر، اور دوسرا اس کا زاویہ اگر ہم یہود اور بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات تھے ان کی طرف ہم نظر دوڑائیں، دیگر انعامات کے ساتھ ساتھ اشیاء خورد و نوش میں بھی اللہ کے ان پر بڑے انعامات اور کرم نوازیاں تھیں۔ مثلا من و سلوہ کا نزول جو جی۔ ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے جو ہے من و سلوہ نازل کیا، اور پھر اس کے علاوہ جب وہ ان کو حکم ہوا کہ اس بستی میں داخل ہو جائیں تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یہاں جو مرضی جو کچھ کھاؤ، جہاں سے کھاؤ۔ صحیح۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خورد و نوش کی اشیاء کے اندر اور چیزوں کے اندر ان کے ساتھ بڑا محبت والا، بڑا نرمی والا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے۔ اور تیسرا جو واقعہ ہمیں گزشتہ آیات میں ملتا ہے وہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کہ ہفتے کے دن خورد و نوش کی جو کام جس کے لیے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے پھر ان کو کھاتے تھے وہ منع کیا، تو وہاں پر بھی انہوں نے سرکشی کی۔ من و سلوہ جب ان پر نازل ہوا تو اس میں انہوں نے ناشکری کی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہر وقت ایک ہی قسم کا کھانا ہم نہیں کھا سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہم زمین سے کھانے اگائیں، طرح طرح کی چیزیں اگائیں، وہ کھائیں۔ تو اشیاء خورد و نوش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑا محبت اور شفقت کا معاملہ کیا، اور اشیاء خورد و نوش کے معاملے میں یہود کا رویہ اس کے بالکل الٹ رہا ہے۔ انہوں نے ان تینوں واقعات کے اندر، تینوں جو ہے مقامات کے اوپر سرکشی کا مظاہرہ کیا، بغاوت کی، اللہ کے احکامات کی جو ہے اور ان نعمتوں کی ناشکری کی، تو اس کے بدلے میں بھی ان پر اشیاء خورد و نوش کی بعض چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، اور ان کی جہاں پہ اصلاح مقصود تھی وہاں پہ ان کی اس سرکشی جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ان کے جو نعمت اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑی وسعت کے ساتھ اس کی سرفرازی کی تھی، بالکل بالکل اسی میں کمی کر دی۔ پھر اسی میں کمی کر کے، اور پھر جو ایک اہم بات کہ یہ اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنے کے بدلے میں بھی پیسے لیتے تھے، اس کے لیے بھی معاوضہ لے کر جو ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو حرص کا جس طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے، اس حرص اور لالچ اور طمع، جو مال کی ایک محبت ان کے اندر رچ اور بس چکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی ایڈکٹڈ شخص ہوتا ہے، جی جی اس کی وہی خوراک اگر بند کر دی جائے تو وہ تڑپتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے ان پر جو انعامات کی بارش کی اس میں زیادہ طور پر من و سلوہ، ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار، جی 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 اور اس میں اٹریکشن ان کی ہونا، دلکشی ہونا، اور پھر دوسری چیزیں جو آپ نے گنوائی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے طعام کے لیے زیادہ وسعتیں عطا کی تھیں اور اسی کو منیمائز کر دیا۔ بالکل۔ تو چونکہ جس نوعیت کی سرکشی ہوتی ہے پھر اسی نوعیت کی اصلاح بھی ہوتی ہے، صحیح۔ اسی نوعیت کا علاج بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ اشیاء خورد و نوش میں انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں، اور جب وہ ایڈکٹڈ شخص، اس کو جب وہ چیز نہ ملے جس کا وہ ایڈکٹڈ ہوتا ہے، تڑپتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت نے پہلے ان پر انعامات کی بارش کی، بالکل اور پھر انہی چیزوں کو روک کے ان کو تڑپایا۔ ایسے ہی ہے، تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے اور ان کی درستگی ہو جائے اور ہدایت کے راستے کی طرف جو ہے وہ چل پڑیں، سمجھ جائیں۔ صحیح۔ مفتی صاحب ایک وقفہ ہے اس کے بعد، لیکن وقفے سے پہلے میں سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر یہ سزا کے طور پر طیبات کو حرام کیا، اس میں سود ہے اور اس میں پھر اللہ کے راستے سے روکنا ہے، اس کے علاوہ آج ہم بھی سود کے ایڈکٹڈ ہیں،
ہماری سوسائٹی ایڈکٹڈ ہے، بہت سارے لوگ، یعنی کہ کسی کی مجبوری کی قیمت لگاتے ہیں ہم اور اس سے سود لیتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے نیکی کے کام ہیں، ہم ترغیب نہیں دیتے، ترغیب دینا بات کی بات ہے، ہم خود اس میں انوالو نہیں ہوتے، اور جب خود نہیں ہوں گے کسی کو ترغیب کیا دیں گے؟ تو یہ دونوں بیماریاں میں سمجھتا ہوں آج بھی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی عنایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کہ ہم پر وہ عذاب اس طرح کے نازل نہیں کیے جس طرح کے سابقہ قوموں پر اللہ رب العزت نے نازل کیے تھے۔ ہمارے لیے ان پاکیزہ چیزوں کو، طیبات کو حرام نہیں کیا گیا، لیکن ہمیں اس کے بدلے میں اور سزائیں ضرور ان سے آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر تم نے سود کھایا یا اللہ کے راستے سے روکا تو تمہارے لیے یہ باتیں وبال کا باعث ہو سکتی ہیں۔ تو وقفے کے بعد میں جاننا چاہوں گا صدائے قرآن کے طور پہ کہ وہ کیا وبال ہمارے اوپر آ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 160 سے لے کر 162 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ جی مفتی صاحب، وقفے سے پہلے میں نے بڑی تفصیل سے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انہی دو گناہوں کے آج اللہ رب العزت نے ہم پر تو کوئی طیبات کو حرام نہیں کیا، لیکن اور کیا وبال ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم تو ان چیزوں سے دور ہو سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا آپ نے سوال بھی کیا اور ایک حد تک اس کا جواب بھی اسی میں عطا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بطور امت جی اس طرح کے عذاب نہیں رکھے جو بنی اسرائیل یا باقی امتوں پر پہلے آئے، لیکن روحانی اعتبار سے اللہ والوں نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اگرچہ جیسے ان کے لیے گناہوں کی وجہ سے حلال چیزیں حرام قرار دے دی گئیں یا عذاب آئے، اس طرح تو نہیں ہوتا، جی مگر روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نعمت سے محروم اب بھی فرما دیتے ہیں۔ یعنی ان بڑے بڑے جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں، سجدوں کی لذت چھین لیتے ہیں، سکون کی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو ہے وہ اب بھی ہوتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان سین ہیں، جن کو چھوا نہیں جا سکتا۔ جی ہاں، لیکن ہر انسان اپنے طور پر محسوس کر سکتا ہے کہ جس طریقے سے پریشانیاں اور تکالیف اور مصائب ہیں اجتماعی طور پر، روحانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، اس کے پیچھے بھی اسی طرح کی مختلف وجوہات موجود ہیں۔ اور جو بات آپ نے فرمائی تھی کہ حق سے روکنے کی، تو حق سے روکنا جو ہے وہ یقیناً اس امت میں بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا کہ پہلے گزشتہ امتوں میں جرم تھا، اسی طرح کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک حدیث مجھے اس پر یاد آ رہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کسی علم سے متعلق پوچھا گیا اور پھر وہ خاموش رہا، کسی ترغیب یا کسی ڈر سے حق بات بیان کرنے سے خاموش رہا، سکوت اختیار کر لیا، جبکہ اس وقت بولنے کی ضرورت تھی اور پوچھا بھی گیا تھا، تو قیامت کے دن ایسے شخص کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، گویا کہ یہ بے زبان جانور کی طرح بنا رہا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے جو سود ہے اس کی حرمت اور شناعت گزشتہ امتوں میں بھی تھی، تورات اور انجیل میں بھی تھی، اور قرآن مجید میں بھی ہے، اس امت میں بھی ہے۔ اور یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کو وہ سیکولر لوگ جو رب تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سود ایک جرم ہے۔ اور ہمارے اس دور میں بھی مختلف بڑی جو معیشتیں ہیں ان کے ہاں سود 0% پر ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ سود جو ہے وہ انتہائی معیشت کے لیے ظاہر قاتل ہے۔ اور کہاں مفتی صاحب آج جو نظام معیشت پریویل کر رہے ہیں، خاص طور پہ کیپٹلزم، سرمایہ دارہ نظام، جہاں جہاں جن ملکوں میں ہیں وہاں تو ان کی نظام کی بنیاد ہی سود پر ہے، جو اور ہر ایک کو اس جال میں پھنسانا چاہتے ہیں، عام لوگوں کو بھی پھنسانا چاہتے ہیں۔ جی،
نہیں، جہاں تک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آسمانی مذاہب کے متعلقہ لوگ ہیں وہ تو سود کو جاری رکھے ہوئے ہیں، یہود، نصارہ اور مسلمانوں میں سے بھی جی بدعمل ہمارے معاشرے. لیکن چائنا کو دیکھ لیں مثلا، جو رب تعالیٰ کو نہیں مانتے، جی اور اس طرح کی بڑی معیشتیں جہاں پر سود کو 0% کر دیا گیا، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود جو ہے معیشت کے لیے جاری کہنے کی حد تک باقی بھی یہی کہتے ہیں. یعنی جواز اس کا نہ یہودی بتائیں گے، نہ نصرانی بتائیں گے، نہ ہی مسلم بتا سکتا ہے. کوئی مسلم ہو ہی نہیں سکتا جو اتنے بڑے کبیرہ گناہ کو، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واضح طور پر اعلان جنگ قرار دے دیا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، اس کو کیسے کوئی جائز قرار دے سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود جو ہے ہم اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں محض اس عذر سے کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر نظام نہیں چلتا. حالانکہ جو کسی اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو رب تعالیٰ اپنی نافرمانی کے باوجود آپ کو کھلا پلا رہا ہے اور رزق عطا فرما رہا ہے اور نعمتیں دے رہا ہے، جب آپ اس کے احکامات کو میوان تسلیم کر لیں گے پھر کیا اور عالم ہوگا؟ اطاعت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا مار دے گا. مگر وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، نظام نہیں چلتا. اور جھوٹ بول کر جو ہے اپنی قوم کو بیوقوف نہیں بنائیں گے تو ہمیں کون جو ہے وہ اپنا خادم بنائے گا یا قائد بنائے گا. سود نہیں کھائیں گے تو سرمایہ سود نہیں ترقی کھائیں کیسے گے تو- کرے گا؟ جی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں محض شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں. جبکہ ایک ہے سرمایہ داری، ایک ہے سرمایہ کاری. جی ہاں، اللہ نے برکات سرمایہ کاری میں رکھی ہیں، بے شک. سرمایہ بہت داری میں نہیں خوبصورت رکھی. بات کہی. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، اسی تناظر میں آپ بھی فرمائیں کہ کیا وبال ہو سکتے ہیں آج اس امت پر، اور مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کو واضح کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل اس کی بیان کر دی ہے کافی حد تک. تو یاد رکھیے کہ انسان کوئی بھی معاملہ کرتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے لین دین کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اس کے دو ہی مقاصد ہو سکتے ہیں. یا تو وہ اپنی دنیا کی زندگی سنوارنا چاہتا ہے یا آخرت کی زندگی سنوارنا چاہتا ہے. تو سود اور واکلم اموال الناس بالباطل کے لوگوں کا مال نہ حق طریقے سے حاصل کر کے اس کو کھانا، یہ دونوں وہ امور ہیں جس سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. سود کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا قانون ہے کہ جو بھی سود کا معاملہ کرے گا اس کو کیا کروں گا، مٹاؤں گا. وہ بظاہر آپ کو اگر چیزیں بڑھتی ہوئی یا مال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس مال کے اندر جو برکات ہیں، اس مال سے جو آنے والی آسائشیں اور نفع ہے وہ ختم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہاں جی، کو اس کے ختم ہونے کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہم یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث مبارکہ ہیں نا کہ لقمہ حرام کھانے سے 3 دن تک، بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ دن تک انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو سود بھی تو حرام ہے نا. بالکل نبی اب علیہ ہاں، جس نظام معیشت کی بنیاد سود پر ہے یا جس انفرادی کمائی کی بنیاد سود پر ہے، اور اس سود کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں جو لقمہ حرام جاتا ہے اور اس لقمہ حرام سے جو خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے وہ تو حرام ہے. بالکل جی، یہ اس کا اخروی پہلو ہے. جی یہ دنیاوی پہلو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ میرا نظام فطرت اور اصول فطرت اور قانون دنیا کے بارے میں یہ ہے کہ جہاں بھی سودی معاملہ ہوگا میں اس کو مٹاؤں گا، وہاں سے برکات کو ختم کر دوں گا، مال سے جو انسان کو فوائد اور آسائشیں حاصل ہوتی ہیں میں ان کو ختم کر دوں گا. صحیح. وہ مال ناجائز طریقوں میں ہی استعمال ہوگا، پھر وہ ضائع ہی ہوگا، وہ آپ کے کسی کام میں نہیں آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ انسان محنت کرتا ہے کہ اس کی آخرت بن جائے. جی کہ لیکن سود کے معاملات کرنے والے یا حرام مال کھانے والے، وہاں ان کی آخرت کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کی جنت جو ہے وہ ان کی آخرت تباہ ہے. جیسا کہ آپ نے جس روایت کی طرف اشارہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت ہر اس بدن پر حرام کر دی گئی ہے جس کی پرورش جو ہے وہ لقمہ حرام سے ہوئی ہو. تو وہ جس
بدن میں جو ہے وہ حرام لقمہ گیا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور شب معراج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی تو نبی علیہ السلام نے مشاہدات کروائے گئے. جی مشاہدات کروائے گئے. تو آپ نے جو جہنم میں دیکھا کہ ایک قوم ہے، کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ گھر کی طرح بڑے بڑے، اور ان کے اندر جو ہے وہ سانپ باہر سے دکھائی دے رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سود خور ہیں. سود خور، استغفر اللہ. تو یہ آخرت کے تباہ ہونے کی جو ہے وہ دردناک کہانی اور تنبیہ اس حدیث کے اندر فرمائی ہے. مجھ سب آخری ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہاں آج کے سبق میں راسخون فی العلم کی ستائش اور تحسین کی گئی ہے. کون ہوتے ہیں راسخون فی العلم؟ جی، مفسرین کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن مجید میں الراسخون فی العلم 2 دفعہ آیا ہے. ایک ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جی سورہ آل عمران میں، جی اور ایک یہاں پر ہے. تو وہاں پر آیا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہاں پر بھی والراسخون فی العلم آ گیا. تو راسخ فی العلم کی بعض مفسرین نے بڑی خوبصورت یعنی تعریف کی ہے کہ رسوخ کا مطلب ہی ہوتا ہے یقین، اعتماد، پختگی، ثابت قدمی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. صحیح، کہ وہ اسی کی تشریح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین افضل الانبیاء وہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو ثابت قدم رکھ اپنے دین پر اور اسلام پر. تو رسوخ فی العلم رکھنے والے، راسخ فی العلم وہ لوگ ہیں جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں اور کسی کے رعب میں آ کر حق بات کو چھپانے والے نہیں ہیں، اور کسی کی ترغیب پر کوئی غلط بات کہنے والے نہیں ہیں. یہ بعض مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے. ڈاکٹر صاحب، راسخون فی العلم میں یہ بھی پہلو آتا ہے کہ بڑی گہرائی کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں علم رکھنا. ایک ہے سطحی انداز میں دیکھنا، سوچنا، ایک ہے نہیں گہرائی اور گہرائی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ سطحی علم اور چیز ہے، اور علم کے اس سمندر کے اندر سے گہرائی سے غوطہ-زن ہو کے موتی نکالنا اور پیش کرنا. تو جو گزشتہ راسخون فی العلم کا تذکرہ تھا اس سے مراد مفسرین نے یہ لوگ قرار دیے ہیں، لیکن یہاں پر راسخون فی العلم سے مراد چونکہ ذکر یہود کا ہو رہا ہے، یہود کی مذمتیں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن یہود میں کچھ ہیرے بھی تھے جو کتاب الہی کے علم کے ساتھ اور اہل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ وابستہ تھے. کہ انہوں نے کسی بھی چیز میں آ کے نہ تو خود دھوکہ کھایا اور نہ عوام کو دھوکہ دیا، بلکہ جب حق کو انہوں نے پہچان لیا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی دعوت. اور دوسری اس کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام اہل کتاب مراد ہیں، صرف یہود کے جو ہیں وہ لوگ مراد نہیں ہیں. تیسری میں لکھا ہے کہ اس میں سے مراد مہاجرین اور انصار ہیں، وہ مراد ہیں. صحیح، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا. ڈاکٹر مفتی صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام، تذکرہ ہوا ہے آخر میں جو گفتگو ہو رہی تھی کہ اہل کتاب میں سے راسخون فی العلم جو کہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ رکھتے تھے علم کا، اور وہ علم جو کہ اللہ رب العزت نے اپنی آسمانی کتابوں میں، الہامی کتابوں میں، منزل من اللہ کتابوں میں جو ارشاد فرمایا تھا اس کا گہرائی کے ساتھ علم رکھتے تھے. اور جب اس کو پہچان گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے اندر، جیسے میں نے مقدمے میں بھی عرض کیا تھا، وہ پہچان گئے کہ یہی حق اور سچ رسول ہیں، تو اس پر ایمان لے آئے. اور ان پر ایمان لانے والوں میں ناظرین کرام 2 صحابہ کا تذکرہ بڑی تفصیل سے اور تفاسیر میں ہمیں ملتا ہے. ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ناظرین کرام،
حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آئی، ان کا نام نامی اس میں گرامی آیا، تو مجھے ایک بات ان کے بارے میں یاد آ گئی. میں نے سوچا کہ آپ کی گوش گزار کر دوں پروگرام کے اختتام پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظرین کرام جب زندگی کے آخری لمحات تھے تو آپ درجہ بدرجہ حفظ مراتب کے اعتبار سے اپنے تمام مقربین سے آپ نے ملاقات فرمائی تھی، اپنے اہل بیت سے بھی، اپنی بیٹی سے بھی، اپنے نواسوں سے بھی، اپنی ازواج سے بھی، اور دوسرے تمام عزیز و اقارب سے. اور اس کے بعد جب صحابہ کی باری آئی تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کاٹی ہے، گزاری ہے. میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو آج مجھ سے وہ بدلہ لے لے. ناظرین کرام، ایک صحابی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. تمام صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، کیا کہہ رہے ہو؟ نبی کریم سے بدلہ لوگے؟ کہا ہاں میں لینا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید کیا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ایک دن میں مسجد میں بیٹھا تھا تو آپ تشریف لائے تھے، ہم تھوڑا سا خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو آپ نے میرے کندھے پر یہاں پشت پر ایک ایسے تھپکی دے کے کہا تھا بس کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو. تو یا رسول اللہ مجھے تکلیف پہنچی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. تمام صحابہ بڑی حیرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ اسید کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھو تو صحیح تمہارے آگے کون تم سے بات کر رہے ہیں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم بدلے کی بات کر رہے ہو. کہا نہیں میں نے بدلہ لینا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام کہا کہ اسید میں حاضر ہوں، یہاں مجھ سے بدلہ لے لو. جب اتنی بات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید کے کہنے پر اپنی یہ پشت مبارک سامنے کر دی حضرت اسید کے کہ لو، جیسے میں نے اگر تمہیں مارا تھا، تکلیف ایک تھپکی لگائی تھی نا، تو تم بھی لگا لو، تو مجھے بھی اتنی تکلیف پہنچا دو. تو کہا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے تھپکی سے ایسے لگائی تھی میرے کندھے پہ کپڑا نہیں تھا، چادر اوڑھی ہوئی تھی میں نے، وہ چادر بھی ہٹی ہوئی تھی، لہٰذا آپ بھی اپنا کرتا مبارک اٹھائیے میں پھر لوں. تمام صحابہ اور حیران ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرام اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور کہا اسید آ جاؤ، میرے کندھے پر بھی اب کپڑا نہیں ہے، جتنی تکلیف میں نے پہنچائی تھی پہنچا دو مجھے. ناظرین کرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو حضرت اسید دوڑے آئے اور ادھر ادھر نہیں دیکھا اور مہر نبوت پر اپنے ہونٹ سب کر دیے، بوسہ لے لیا اور پھر عاجزی سے ہاتھ باندھ کر کہا یا رسول اللہ میری کیا مجال ہو سکتی تھی کہ میں آپ سے بدلہ لیتا، اور آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہی نہیں تھی، ہم کیا بدلہ لیتے؟ میں تو بس یہ بہانہ چاہتا تھا کہ آپ کی پشت مبارک سے کسی بہانے کپڑا اٹھ جائے تو میں مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا، یہ میری زندگی کی آخری خواہش تھی یا رسول اللہ، میرا تو یہ مقصد تھا. آپ مسکرائے اور بوسہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر نبوت کا لے لیا. ناظرین کرام، یہ صحابہ کی شان ہے، محبت کے رنگ ہیں. قوس قزح کے جس طرح مختلف رنگ ہوتے ہیں، ہر صحابی کے اپنے ہی رنگ تھے آپ سے محبت کے. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.